2022 سے لے کر اب تک تحریک انصاف کے اندر بہت کچھ ہوا اور ابھی بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن پر کھل کر بات کم کی گئی ہے۔ بہت سارے کردار ایسے ہیں جن پر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ان تمام حقائق سے پردہ اٹھانے کے لیے ایک دن پہلے ہم نے ماضی میں عمران خان کے بہت قریب رہنے والے سابق وفاقی وزیر علی زیدی سے بات چیت کی اور ان سے پوچھا کہ 2018 کے انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ نے تحریک انصاف کی کیسے مدد کی، کابینہ اجلاس میں ملک ریاض کو کیسے فائدہ پہنچایا گیا، جنرل باجوہ سے آخری ملاقات میں کیا بات چیت ہوئی، فیصل وارڈا کس کے قریب ہیں، کب پتہ چلا کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی، موجودہ آرمی چیف اور عمران خان کے درمیان تعلقات کیسے خراب ہوئے، 9 مئی کی حقیقت کیا ہے، فاروق نسیم کو کس کے کہنے پر وزیر بنایا گیا اور علی زیدی کو حراست کے دوران کیا دھمکی دی گئی۔ ان تمام سوالات کے جوابات دیں گے سابق وفاقی وزیر علی زیدی صاحب۔ Is that a fact or not؟ کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آپ کے لیے سارے کام کر رہی تھی؟ نہیں، ہمارے لیے مطلب کیا کام کر رہی تھی؟ الیکشن ہوا کراچی میں، الیکشن میں بتا دیتا ہوں، چلے لوگوں کو فون کر کے جو ہے وہ سوئچ اوور کروایا جا رہا تھا۔ سر مجھے تو پی ٹی آئی میں جائیں، نہیں آپ تو پہلے ہی پی ٹی آئی میں تھے نا، کم آن علی صاحب۔ پاکستان کی تاریخ میری بات سنیں، پاکستان کی تاریخ میں یہ بڑا کامن فنومنا ہے کہ 60-70 سیٹیں ملک میں ایسی ہیں جو کہ ہم یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں، اس سے پہلے اس سے پہلے اشارے پہ چلتی ہیں، جو کہ وہ دیکھتی ہیں کہ کس طرف ہے اور وہ کیا کہہ رہے ہیں اور وہ ادھر چلے جاتے ہیں۔ ہماری پارٹی میں بھی بہت لوگ آئے تھے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے کسی کو؟ کہاں سے آئے تھے؟ یعنی کہ آئے تھے گیٹ نمبر 4 سے آئے تھے، 5 آئے تھے، 2 سے آئے تھے، 1 سے آئے تھے، کسی گیٹ سے آئے تھے نا، آئے تھے بنی گالا آئے تھے، پٹے پلتے تھے ان کے اوپر۔ ہاں تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس وقت منع نہیں کیا نا، اس وقت کہا ہاں جی آنے دیں، ہاں کیونکہ حکومت بنانی تھی۔ ہاں حکومت تو میں منصور اس میں تو یہ اسٹیٹنگ تھی، مجھے عمران خان صاحب نے کہا، عمران خان صاحب نے تو یہ کہا تھا چیئرمین صاحب نے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے جو پہلے کبھی بھی نہیں تھی۔ 14 میں بھی جو کچھ تھا اسٹیبلشمنٹ رن تھا دھرنا۔ سر میں اس وقت بہت لو لیول تھا، مجھے نہیں پتا کہ میں تو بہت لو لیول کا ورکر ہوں نا، مجھے جانتا ہی نہیں کسی کو۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ سیلڈ آپ کے سامنے لفافے رکھے جاتے ہیں کیبنٹ کے اندر۔ یو ور سٹنگ ان دیٹ کیبنٹ میٹنگ، اس وقت کیا ہوا تھا بتائیے؟ کچھ نہیں، وہ آیا، انہوں نے کہا جی ہم نہیں کھول سکتے، اور یہ ہم نے کہا جی پاکستان آ رہے ہیں پیسے، انہوں نے کہا جی پاکستان آ رہے ہیں۔ میں نے نیب میں بھی یہ کہا پیسہ کدھر آیا، انہوں نے کہا جی پاکستان۔ میں کدھر آیا پاکستان، انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ۔ تو کدھر آنا چاہیے تھا، انہوں نے کہا جی ٹریجری میں۔ میں کہا سپریم کورٹ میں کیوں آیا، جی آپ کی کیبنٹ کا فیصلہ تھا۔ میں کہا ہماری کیبنٹ ہے اور نہیں، میں کہا دوسری کیبنٹ فیصلہ کرے، پیسے تو خرچ نہیں ہوئے پڑے، آپ یہاں سے انٹری ریورس کرتے، کسی کا نقصان نہیں ہوگا، کوئی بات ہی نہیں۔ خان صاحب کی ذات کو کیا فائدہ؟ دیٹ از ناٹ این آنسر۔ وہ اس لیے کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہوئی تھی، اب آپ ٹھیک کر لیں۔ نہیں تو کر دینا، پھر غلطی ہے نہیں کہ پھر اس کے اوپر کیس میں اس غلطی کا خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا۔ نہیں تو غلطی ہوئی سر، پاکستان پیسے ملک ریاض کے علاوہ، چلے میں اس طرح ڈائریکٹ بات کر لیتے، ملک ریاض کے علاوہ 3.5 4 پونے 4 سال جتنی دیر آپ لوگوں کی حکومت رہی، کتنے بند لفافوں پہ سائن کیا آپ لوگوں نے؟ مجھے نہیں یاد۔ ہاں صرف ملک ریاض، صرف ملک ریاض، صرف ملک ریاض کا۔ میں تو اینڈ یو ہیو نو کوشچنز اباؤٹ دس کہ یار ایک انویسٹر اتنا تگڑا ہو گیا کہ وہ پاکستان اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی فیڈرل کیبنٹ سے اپنا بند لفافہ سائن کروا لیتا ہے، and you have no questions on that۔ نہیں، یعنی کہ ہمارا کام جو ہے ایک کلیکٹیو ڈیسیژن تھا کیبنٹ کا۔ میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں انٹری ریورس کریں اور آگے بڑھ جائیں۔ that is not a question نا سر، لیکن اس پہ ہوا کیا ہے؟ خان کی ذات کو تو کوئی فرق نہیں پڑا نا، فائنینشیل انٹیگریٹی اور خان کی ذات کا کیا فرق؟ خان صاحب از دا پرائم منسٹر، ان کی کیبنٹ میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ نہیں بٹ ان کو ذاتی فائدہ کیا ہوا؟ انہوں نے کوئی شوگر مل بنا لی، ان کے کوئی زمینیں بن گئیں، ان کے کوئی محلات بن گئے، ان کے گھر والوں کو کوئی کزنز کو کوئی نواز دیا، کیا کیا ہے؟ وہ 452 مرلے نہیں ہے، 452 کنال ہے۔ کیا وہ جو القادر ٹرسٹ کی زمین ہے، اس سے خان کو کیا مل رہا ہے؟ وہ آپ نے خان صاحب کے ٹرسٹ کے نام ہی دی نا، چلے نام دی بھائی، اس میں ہو رہا کیا زمین میں؟ آپ نے چلیں جی بھائی یونیورسٹی بنائی، کچھ یونیورسٹی میں کون پڑھا ہے؟ عمران خان کے بچے بیسکلی نہیں، میں بتا، میں ایک منٹ، رابن ہوڈ فارمولا چل رہا ہے۔ نہیں، رابن ہوڈ فارمولا ہے کہ جناب امیروں سے لوٹ کے غریبوں میں بانٹ رہے تو سب ٹھیک ہے۔ معذرت کے ساتھ رابن ہوڈ بھی سر چور تھا، رابن ہوڈ بھی ڈکیت تھا۔ جنرل باجوہ کے ساتھ کہانی کہاں سے خراب ہوتی ہے؟ میں جنرل باجوہ سے، پرویز خٹک کے ساتھ رمضان کے اندر I was the last one، میں اور پرویز خٹک اس کونے میں جنرل باجواز سورسز ڈینائڈ دیٹ کہ جی علی زیدی کے ساتھ ہماری کوئی ملاقات نہیں ہوئی، پرویز خٹک سے ہوئی ہے، علی زیدی کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ میں نے جنرل باجوہ سے یہ بھی سوال پوچھا تھا، اگر یہ ووٹ آف کانفیڈنس ہو گیا تو آپ شہباز شریف کو اس وردی میں سلوٹ کیسے کریں گے؟ آپ نے یہ سوال کیا؟ خدا کی قسم، یہاں قرآن شریف رکھیں، میں بعد میں بتاؤں گا کہ کون کون تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ کہ میں
اوتھ ٹیکنگ میں جاؤں گا ہی نہیں, اچھا, اور نہیں گئے تھے. آپ نے تو یہ ہمیں بتایا تھا کہ امریکہ نے کروایا یہ سارا. میرے نظر میں جو آپ کا میں سوال دینے لگا تھا, میری نظر میں جنرل باجوہ امریکن پریشر نہیں لے سکے. امریکن پریشر نہیں, لیٹ می ریفریز, بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا پریشر نہیں لے سکے. فیصل واڈا کہاں گئے؟ ہاں, فیصل واڈا واز آلویز کلوز. میں نے یاد دلانا ہے آپ کو. نہیں وہ ٹھیک ہے, آپ نے یاد دلایا, ایکسیپٹ. Why He was always close. were you close with Faisal Wada? I don't think we were good acquaintances, but we were never very close. Why? Professional jealousy maybe. Let's accept it. اچھا, ہو سکتا ہے دونوں کے بیچ میں تھی. نہیں, میری کوئی نہیں تھی یار, میرے کو کیا ہے. فیصل واڈا کے پاس بلٹ پروف گاڑی تھی. آپ کے پاس بھی ہے؟ سن تو لینا سر. تو وہ بلٹ پروف گاڑی میں جب خان صاحب آتے تھے تو اس میں جاتے تھے. اچھا. جب میں نے 2015 میں لے لی اور پھر میں کراچی کا صدر بھی بنا 25 دسمبر 2014 کو, اس کے بعد جب خان صاحب آئے تو آف کورس میرے پاس بھی گاڑی تھی بلٹ پروف, تو میری گاڑی میں آتے تھے. وہاں سے وہ شاید رائبریری شروع ہو گئی ان کو. یہ بھی ایک بہت بڑا پھڈا ہوتا ہے کہ who's on the driving seat. میں آپ کو ابھی بھی بتا رہا ہوں, میں فیصل واڈا کی بہت ساری چیزوں سے ڈس ایگری کرتا. خطرہ کب فیل ہونا شروع ہوا؟ جب چلے گئے نا لوگ سندھ ہاؤس میں, تو 100% میں آئی واز شیور کہ گیم از اوور. ہاں, لیکن میں پبلکلی تو یہ نہیں کہوں گا نا. عاصم منیر صاحب کے ساتھ تعلقات کیوں خراب ہو گئے اتنے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپوائلرز ہر طرف ہیں. اوکے. اور سپوائلرز نے نا ٹیمپریچر بہت زیادہ خراب کر دیا. میری نظر میں چیزوں کو خراب کرنے میں بڑے لوگوں نے رول پلے کیا. دونوں سائڈس؟ دونوں سائڈ. اچھا. 9 مئی بھی ہے, کور کمانڈر ہاؤس لاہور بھی ہے, جس کی دیواریں ٹپ کے جا کے آگ لگائی گئی ہے. اور اب یہ خدا کے لیے مجھے یہ مت کہیے گا کہ جناب وہ کوئی اور تھے, وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. میرے پاس ایویڈنس ہے اس بات کا, میرے پاس ایویڈنس ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں. منصور علی خان, ایک دن میرا یہ آپ سے چیلنج ہے, بتائیے کہ یہ بات پوری کھلے گی. کون سی؟ 9 مئی والی. کیا کھلے گی؟ بس کھلے گی. نہیں بتائیں نا. پوری کھلے گی, بس جو میں نے کہنا تھا کہہ دیا. اللہ کرے کھل جائے, کیونکہ 50 سال بعد بھٹو کا مرڈر بھی کھلا ہے ابھی. اللہ کرے کھل جائے. وہی فارمولا ہے نا پھر. آپ وہ خان صاحب والی سٹانس لے رہے ہیں. میں خان صاحب والا کہ وہ سازش کی گئی ہے, یہ سازش تھی. اٹ از اے مکسچر آف اے لاٹ آف تھنگس. بہت گندر اچار ہے جو کھا نہیں سکتا کوئی. حسان نیازی جو ہے وہ مطلب ان کا بندہ اسٹیبلشمنٹ کا تھا. بانجا خان کا میرا چھوٹے بھائی جیسا ہے. آپ کے چھوٹے بھائی ہیں. آپ کے چھوٹے بھائی نے کس کی پتلون پکڑی ہوئی تھی؟ غلط کیا تھا. غلط کیا تھا نا, میں تو کہہ رہا ہوں. تو اس کی سزا نہیں ملنی چاہیے یار. وہ وہاں تک پہنچنے کی تو ہونی چاہیے نا بات یار. اچھا ایک سیکنڈ, آپ سزا کی بات کر رہے ہیں نا, دیکھیں نا, ایک یہ نہیں کر سکتے آپ کہ مجھے آپ کسی چیز کی اوپر معاف کر دیں اور ان کو سزا دے دیں. نہیں, سب کو ملنی چاہیے. تو پھر اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے نا. اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے اکراس دا بالکل ہونی چاہیے. جوڈیشل ریفارمز واز ون آف دا مین ایجنڈاز آف پی ٹی آئی تھرو آؤٹ مائی ٹائم ان پی ٹی آئی. تحریک انصاف. نہیں, ہمارا تو گیم ہی تھا کہ ہم جوڈیشل ریفارم کریں گے, لیکن سیڈلی ہماری جماعت میں اس اسٹیچر کا شاید کوئی وکیل ہی نہیں آیا تحریک انصاف میں. اس زمانے میں تو کوئی ہم نے پھر ایم کیو ایم ہمارے فاروق نسیم ایم کیو ایم سے ہم نے لیا نا. ایم کیو ایم نے کہا تھا ہمارا نہیں ہے. آپ یار چلے نا, وہ ان کے کہنے اور نہ, یعنی کہ میں وہی کہہ دوں کہ آپ نے بلو پہنا ہوا ہے کہ گرے پہنا ہوا ہے, اس پہ لڑائی ہوتی رہے تو کوئی نہیں پڑے گا نا. وہ تو ایم کیو ایم کے سینیٹر تھے, آج بھی ہم چھوڑیں ان کو. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں بتاؤ کس کے سینیٹر تھے؟ ایم کیو ایم کے سینیٹر تھے, ہمارے نہیں تھے. اور ان کو وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ رکھا گیا تھا. ہو گیا, دل پہ ہاتھ رکھ کے بات کی نا, دل کے ہاتھ رکھ کے بات کی نا. ٹھیک ہے, گڈ. مطلب آئی لائک دس. آپ کو تھریٹ دیا گیا پی ٹی آئی چھوڑنے کے حوالے سے, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جو مجھے کہا گیا کہ آپ یہ بیان دے دیں ورنہ یہ ہو سکتا ہے. اوکے ٹھیک ہے. تو اگر وہ ہو جاتا تو بہت خوفناک. تو میں I would have either killed myself in jail or come out and killed somebody. So I didn't want to do any of that. I'm a non-violent person. تو میں نے کہا کہ یہ کوئی فائدہ نہیں ہے, میں ہیرو بن جاؤں گا. Why don't you want to tell about that? بہت نہیں بتانا چاہتا, میری ذات سے نہیں ہے. یہ نہ سمجھیں کہ میری ویڈیو شیڈیو ہے. نہیں میں یہ نہیں کہتا. بس چھوڑ دیں. فیملی منصور let it be well left. اللہ میاں, میرے والد کہتے تھے سید بدعا نہیں دیتا, میں نہیں دیتا, میں ہدایت کی دعا سب کو دیتا ہوں.